بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے ہجرت کا جو سفر تھا تقریباً 8 دن پر مشتمل، اس سفر میں کئی واقعات پیش آئے تھے۔ ان میں سے ایک مشہور واقعہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اور اسی درمیان میں ایک واقعہ میں معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی پیش آیا کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر قیام کرتے ہیں اور وہاں ایک معجزہ پیش آتا ہے کہ ایک ایسی بکری جس نے کبھی دودھ دیا نہیں تھا، انتہائی کمزور لاغر بکری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے تھن پر ہاتھ رکھا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ آپ نے اس سے اتنا دودھ نکالا کہ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور راستہ دکھانے والا مکے کا وہ شخص جس کا نام عبداللہ بن اریقط لیثی تھا، اس نے بھی پیا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ بھر کر معبد کو بھی دے دیا۔ اسی طرح سے یہ ایک دوسرا واقعہ بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ تو یہاں معبد کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس میں بعد میں ان کے شوہر جب آئے ہیں ابو معبد اپنے گھر، تب معبد نے نبی کا واقعہ سنایا تو وہ سمجھ گئے، اور بعد میں ان دونوں نے ایمان قبول کیا۔ تو ہجرت کے سفر میں جن سے ملاقات ہو رہی تھی وہ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، معبد نے بھی، ابو معبد نے بھی۔ اسی طرح سراقہ بن مالک نے آئے تھے پکڑنے کے لیے، لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ ایسے ہی بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے، اور تقریباً قریب 80 گھرانے کے لوگ ایک جگہ سے کہیں سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اور سب کے سب نے وہیں پر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اجتماعی شکل میں ان سب نے عشاء کی نماز بھی پڑھی ہے۔ تو ہجرت کے اس سفر کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی آپ کو یہ بھی ملی۔ لوگ تو چاہ رہے تھے، اہل مکہ تو چاہ رہے تھے کہ اسلام نہ مکہ میں پھیلے اور نہ مکہ کے باہر پھیلے، لیکن اسلام تو مکہ میں بھی پھیل چکا تھا، مکہ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اور جیسے آپ مکہ سے باہر نکلے، مدینہ منورہ جانے لگے، مدینہ جاتے جاتے راستے میں یہاں پر لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ پھر جب مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں بھی لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا یہ سفر انتہائی کامیاب سفر ہوا۔ ربیع الاول کی 8 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی وادی میں پہنچے ہیں، اور پھر قباء کی وادی میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا کام کیا، اور وہ کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ایک مسجد کی تعمیر کرنے کا۔
جس کو یہاں پر ہجرت کے پہلے سال کے عنوان سے ہم نے لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے، 4 دن وہاں رہے۔ کلثوم بن حدم، کلثوم بن حدم نامی جو شخص تھے، ان کے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر فرمائی، جس مسجد کو آج تک مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قباء ایک جگہ کا نام تھا، اسی جگہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے مسجد کا نام مسجد قباء ہو گیا۔ یہ مسجد بھی نبی نے بنائی، اور مدینہ میں جو مسجد ہے وہ مسجد بھی نبی نے بنائی تھی صحابہ کے ساتھ مل کر۔ یہ بھی صحابہ کے ساتھ مل کر بنائی، وہ بھی صحابہ کے ساتھ مل کر بنائی، لیکن مدینے کی جو مسجد ہے اس مسجد کی نسبت نبی کی طرف ہوئی، اس کو مسجد نبوی کہا گیا۔ اور یہاں قباء میں جو مسجد ہے اس کو مسجد نبوی نہیں کہا گیا، اس کو مسجد قباء کہہ دیا گیا۔ تو اس کو مسجد قباء کے نام سے جانتے ہیں، اور مدینہ میں جو آپ نے مسجد بنائی تھی وہ مسجد نبوی ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے تو اس وقت وہاں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے پہنچ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بستر پر لٹا دیا تھا، اور انہیں یہ کہہ کر وہاں چھوڑا تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد آپ میرے گھر جو کفار مکہ کی امانتیں ہیں وہ امانتیں انہیں واپس کر دی، ان کے حوالے کر دیں، جس کا جو سامان ہے اس کے حوالے کر دیں، اور جب تمام مالکین کو ان کا سامان مل جائے تو اس کے بعد پھر آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جانا۔ اس مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں روکا تھا۔ انہوں نے وہ کام کر دیا، امانتیں لوگوں کو دے دی، اور پھر سیدھے وہاں سے نکل کر پیدل ہی یہ قباء کی وادی میں پہنچ گئے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قباء میں تھے 4 دن آپ نے قیام کیا، اور یہ سفر 8 دن کا، یہ 8 دن اور وہ 4 دن، اس طرح تقریباً 12 دن، 12 دن آپ گویا کے مکمل سفر میں لگاتے ہیں۔ 12 دن کے بعد آپ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، اور ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن میں ساری امانتیں لوگوں کو دینے کے بعد یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قباء تک کے سفر مکمل ہوتا ہے۔ پھر آپ مدینہ منورہ میں کب داخل ہوئے، کیسے داخل ہوئے، اور مدینہ میں آپ نے مسجد کی تعمیر کیسے کی، انشاءاللہ یہ تفصیل آئندہ کے درس میں بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔